تعلقات کا ایسا بیان ہے کہ جو ہمیں عدالتوں سے نہیں مل سکتا۔ جیسے آج کل یہ جو خلا چل رہی ہے، عدالت خلا دے دیتی ہے، تو یہ خلا ہی نہیں ہوتی جب تک شوہر خود خلا نہ دے، تو اسے خلا بھی نہیں کہا جاتا، لیکن ہم عدالتوں پہ ہی چل رہے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت اس میں ہمیں کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الطلاق مدنیہ، پارہ قد سمیع اللہ، 28واں پارہ سورہ طلاق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله۔ اے نبی، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دینے لگو تو انہیں ان کی عدت کے وقت طلاق دو اور عدت کو اچھی طرح شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا پروردگار ہے۔ عدت کے وقت طلاق دو کا کیا مطلب ہے کہ طلاق تو ہوئی نہیں، بعضی عورتیں یہاں ترجمہ کریں گی تو عدت کے وقت کا کیا مطلب، جب میاں بیوی میں طلاق کے ذریعے علیحدگی ہو جائے تو عورت کو دوسرا نکاح کرنے کے لیے کچھ مدت انتظار کرنا ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے عدت۔ جن عورتوں کو طلاق ہو گئی ان کی عدت یہ کہ طلاق کے بعد ان کو 3 ماہواریاں آ جائیں۔ اب اس آیت میں طلاق دینے والوں کو حکم دیا گیا کہ اگر انہیں طلاق دینی ہو تو وہ ایسی حالت میں طلاق نہ دیں کہ جب عدت شروع ہونے والی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود اس کی تفسیر بیان کر رہے، تشریح بیان کر رہے ہیں کہ ایسے وقت طلاق نہ دی جائے جب بیوی کو ماہواری آ رہی ہو، کیونکہ 3 ماہواریاں تو اس نے گزارنی ہی ہیں عدت کے وقت، اور اگر وہ اس ماہواری میں طلاق لے گی تو یہ ماہواری اس کی کاؤنٹ نہیں ہوگی، اس کو پھر اس میں دقت ہوگی، مشکل ہوگی، تو کہا اس وقت میں طلاق نہ دو جب وہ اس ماہواری میں ہو، یعنی عدت کے وقت میں، بلکہ ایسے طہر یعنی پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے جس میں بیوی سے جماع بھی نہ کیا ہو۔ سم ٹائم ہوتا ہے کہ ابھی ختم ہوئی ہے اس کی طلاق، ماہواری ختم ہوئی ہے تو پھر دوبارہ صحبت کر لی، پھر دل وہ ہو جاتا ہے کچھ دن کے لیے کہ بھائی اب کون سا اس کے قریب جانا ہے، تو ان دنوں میں بھی کہا طلاق نہ دو۔ پاکی کے وہ دن جب تم اس سے کافی دن دور رہے ہو اور تمہارا شباب جو ہے، جوانی جو ہے وہ جوش میں ہو، ان دنوں طلاق دو تاکہ عدت کے دن کاؤنٹ ہو اور پتہ چلے کہ تم نے واقعی طلاق دی ہے، کوئی ایسے ہی لفظ نہیں کہا جس سے بعد میں تم مکر جاؤ۔ تو یہاں پہ یہ مراد ہے اس سے، ان عورتوں کے ان گھروں سے نہ نکالو اور نہ وہ خود نکلیں، الا یہ کہ وہ کسی کھلی بے حیائی کا ارتکاب کریں، اور یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں۔ جو کوئی اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود سے آگے نکلے اس نے خود اپنی جان پر ظلم کیا۔ تم نہیں جانتے، شاید اللہ اس کے بعد کوئی نئی بات پیدا کر دے۔ پھر جب وہ عورتیں اپنی عدت کی میعاد کو پہنچنے لگیں تو تم یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک رکھو یا پھر بھلے طریقے سے ان کو الگ کر دو، جو ہم نے پیچھے طلاق کی ساری بتائی تھی قسمیں، کہ ایک طلاق بائن ہے، ایک طلاق جو ہے وہ جس میں رجوع کر سکتے ہیں رجعی ہے۔ تو ان طلاقوں میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک یا 2 طلاقیں شوہر نے دے دی ہے اور اس کے بعد دوبارہ رجوع ہو گیا ہے، عدت کے دوران ہی عورت 2 طلاقوں کے بعد عدت کے دوران ہی وہ کھانا بھی ساتھ کھا سکتی ہے، لیٹ بھی سکتی ہے، حتیٰ کہ یہاں تک حکم دیا گیا ہے کہ وہ بن سنور کر شوہر کے اور قریب جائے تاکہ ان کا رجوع ہو جائے اور طلاق ہو ہی نہ، مسائل پیدا ہی نہ ہو۔ تو اس صورت میں کہا جا رہا ہے کہ روک لو یا پھر بھلے طریقے سے ان کو الگ کر دو، یہ بھی اختیار ہے۔ اور اپنے میں سے 2 ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو عدل والے ہوں اور اللہ کی خاطر سیدھی سیدھی گواہی دو، یہ مت کرو جیسے پچھلی دفعہ ہم نے کہا تھا کئی لوگ طلاقیں دینے کے لیے کبھی کسی مسلک میں آ جاتے ہیں کبھی کسی مسلک میں، تو ایک ہی مسلک پہ رہیں، اور 3 طلاق 3 ہی ہوتی ہے۔ ذالکم یوعظ بہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لکل شیء قدرا۔ اب یہاں پر یہ جو آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، یہ ایسی آیت ہے کہ